آج 14 جولائی 2021 ہے اور اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے لاہور شہر کا موسم پھر پلٹ گیا ہے۔ کیوں پلٹ گیا؟ جانتے ہو کیوں پلٹ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ لیجنڈ آف اللہ نے دعویٰ کیا، فیس بک کے اوپر لکھ کر اعلان کیا اور آج ویڈیو پر بھی اس کا کلیم کیا، اور وہ ریکارڈ و ثبوت پر ہے۔ اس کے بعد دیکھ لو لاہور شہر کے اندر فضاؤں کا حال کیا ہے۔ اس وقت کا ٹائم جاننا چاہتے ہو؟ اس وقت کا ٹائم 3 بجنے والا ہے۔ لو دیکھو اپنی آنکھوں سے، دیکھو اپنی آنکھوں سے اس وقت کا ٹائم۔ یہ ٹائم ہو رہا ہے اس وقت کا۔ جس نے درختوں کے ذریعے اپنا نام لکھا ہوا ہے، اسی نے بادلوں کے ذریعے بھی اپنا نام اللہ لکھا ہوا ہے وہاں پر پیچھے۔ اب تک کتنا ہے وہ دیکھ لو، اس سے پہلے اس کے بھی ثبوت بن چکے ہیں۔ وہی اللہ، اس کے فوٹو اسکرین شاٹ بھی لیے ہیں، دیکھ لو گے۔ بتاؤ تو صحیح، کون ہے اللہ کے سوا معبود؟ کوئی اور معبود ہے جو اپنا نام لکھ کے دکھائے بادلوں کے ذریعے یا درختوں کے ذریعے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ اور سب چھوڑو، بتاؤ یہ تو ہو گیا جو اللہ اسٹیمپ دکھاتا ہے اپنی اتھارٹی کی۔ مجھے یہ بتاؤ، لیجنڈ کو جواب دو، لاہور شہر کا موسم پھر کیوں پلٹ گیا ہے؟ آگ سورج میں سے تپش کیوں برس رہی ہے؟ آج 14 جولائی 2021 ہے۔ بادلوں کا صفایا کیسے ہو گیا ہے؟ کلاؤڈی، رینی، ٹھنڈا موسم واپس گرم کیسے ہو گیا؟ بادل کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر ڈسپیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کس طرح ہو جاتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں رہنے والوں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں اور ان کی ذات کے خلاف بکواس کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ لاہور شہر کے ساتھ 12 سے شروع ہونے والا، خصوصی طور پہ 12 جولائی 2021 سے آندھی طوفان شروع ہوا، پھر 13 اور آج 14 کے بعد یہ اچانک سے کیا ہوا؟ کیوں تبدیلی ہو گئی؟ کیونکہ 12 جولائی 2021 کے دن لیجنڈ آف اللہ کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ، اپنی اس کی آفیشیل ویب سائٹ IamLegend.me کا افتتاح ہوا۔ تو اس دن پاکستان بھر میں آندھی طوفان اور تھنڈر اسٹارم اسٹرائک اور تباہیاں ہو گئیں اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ اللہ نے کی، اللہ نے دکھائی نشانیاں، اللہ نے برسا دیا، اللہ نے نشانی بنا دیا اس دن کو۔ اور اس دن کے ساتھ پھر 13 کے ساتھ بھی ہوا، پھر لاہور کے ساتھ دیکھو آج 14 کے دعوے کے بعد موسم پلٹ گیا، بادل جانا شروع ہو چکے ہیں، گرمی آ چکی ہے، تپش دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور ابھی تو صرف 3 بجنے والا ہے۔ صبح کا موسم دیکھ لینا لاہور شہر کی خبروں کے اندر کیا تھا، اور اب دیکھ لینا کہ لاہور شہر کے ساتھ موسم کی خبروں میں کیا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے تو دعوے تھے 16 جولائی 2021 تک موسم کے حوالے سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو وہ دیکھ کے دعوے کیے نا جو لیجنڈ کے دعوے کے بعد اللہ نے اس کائنات میں تبدیلیاں کی، ادھر لاہور شہر پہ تبدیلیاں ہوئیں، موسم ویدر سسٹم میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ وہ تو ان کو دیکھ دیکھ کے پریڈکشنیں کر رہے تھے، ان کو کیا پتہ، ان کا علم کہاں سے اتنا پہنچ گیا کہ وہ اب اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ جب اللہ کے حکم سے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زمین پہ رہنے والوں کی پریڈکشنیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی اور کچھ چاہے اس کے مقابلے پہ پھر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ایسا ہوا، سن لو۔ اور دوسرا یہ کہ جواب کیا دو گے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے کوئی اور؟ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو پھر لیجنڈ کے دعوے کے بعد ہی کیوں ہو جاتا ہے؟ لیجنڈ تو تمام باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے، لیجنڈ تو صرف اللہ کو خالق کائنات تسلیم کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، جو تمام باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے اس کے دعوے پہ سسٹم کیسے تبدیل ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو کس نے کر دیا؟ کیا وہ کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی جدید سائنٹیفک آلات ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی مشینری نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی دوربین تک نہیں ہے دیکھنے کے لیے جو جدید سائنس والوں کے پاس ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح کہ تبدیلیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ تبدیلی ہو کیسے گئی ہے؟ یہ اتنی بڑی نشانی ہو کیسے گئی؟ 9 جولائی 2021 سورج ٹھنڈا ہو جاتا ہے لاہور شہر کے اوپر، کس کے حکم سے؟ اور آج 14 جولائی 2021 لاہور شہر پہ سورج گرم ہو جاتا ہے، کس کے حکم سے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن اتفاق کہہ سکتے ہو تو اتفاق کہو گے کیسے جبکہ ثبوت اسی کے پاس ہیں جس کے ذریعے یہ ہوا اور اس کے معبود نے کیا۔ تو جس کے معبود نے کیا، جس کے بادشاہ نے کیا، جس کے خدا نے کیا، وہی تو ہے سچا۔ تو تم کدھر بھیگے جا رہے ہو اور کدھر دوڑے چلے جا رہے ہو؟ کہاں بھاگے جا رہے ہو ان کے پیچھے جنہوں نے اتنا بھی اختیار نہیں دکھایا کہ وہ اپنا نام بادلوں پہ لکھ کے دکھا سکتے؟ اللہ نے تو آج پھر اللہ نے 14 جولائی 2021 اپنے نام کو بادلوں پہ پھر لکھ کے دکھایا، اور ایک بار نہیں مختلف بار دکھا دیا۔ اس نے تو معجزاتی طور پہ
आसमान खुले होने के बावजूद, साफ़ सुथरा करने के बावजूद भी, तपते सूरज के करीब मामूली से थोड़े से बादलों के बावजूद भी पानी बरसा के दिखा दिया मौजज़ाती तौर पे। ये सब अल्लाह के वजूद के ऊपर निशानियाँ नहीं तो क्या है। लाहौर शहर के साथ जो हुआ वो निशानी नहीं तो क्या है। पाकिस्तान भर में जो हो गया वो निशानी नहीं तो क्या है। ये सब वेदर की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना अल्लाह का अज़ीमुश्शान मौजज़ा नहीं तो क्या है। सूरज का ट्रांसफॉर्म हो जाना, वेदर का ट्रांसफॉर्म हो जाना, बारिशों का ट्रांसफॉर्म हो जाना, बादलों का ट्रांसफॉर्म हो जाना, गर्मी का, ठंडक का, आंधी तूफ़ान का, हवाओं का ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये सब निशानियाँ नहीं तो क्या हैं। हाँ, ये किसी की आमद है। कौन है वो? कौन है वो उसका पैरोकार है जिसका कायनात में उस जैसा कोई नहीं और वो बेमिसाल है। और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाजवाल हैं। और उन्हीं के कलमे के झंडे आना हर किसी पर लाजमी है, हर किसी पर लाजमी है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई आखिरी नबी नहीं। तमाम अदियान व मज़ाहिब इस्लाम के सिवा हमेशा के लिए बातिल व मनसूख करार दिए जा चुके। अब किसी के पास कोई राह नहीं कि जो निशानी अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से ज़ाहिर की। और आज 14 जुलाई 2021 की रात 12 बजे तक ये दिन ख़त्म होता ही जो लेजेंड का क्लेम फेसबुक पर लिखा हुआ रिटन में था वो भी इसके साथ ही मुकम्मल हो जाएगा और वो भी सच्चा साबित हो जाएगा। वो तो पहले ही लिख दिया गया था 12 जुलाई 2021 के दिन। आज लेजेंड ने एडिशनल क्लेम भी किया वीडियोस पे रिकॉर्ड करके, और फिर लाहौर का वेदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। निशानी नहीं तो क्या है? हैं? क्या है ये निशानी नहीं तो? ये कौन करता है? कैसे हो जाता है आखिर? अरे भाई कैसे हो जाता है बताओ तो सही। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है जो ऐसा करके दिखा सके? अरे इतनी सी बात लेजेंड ने कही है, कोई अल्लाह के सिवा अगर माबूद है तो खाली बादलों का टुकड़ा क्रिएट करके वो अपना नाम लिख दे, बस इतना ही कर दे। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो ऐसे खुदा कहाँ से बन गए? ऐसे तो कोई खुदा नहीं हो सकता। फिर जो अपना नाम ना लिख सके, क्रिएटर हो और नाम ना लिख के दिखा सके, वो भी गया, डिसअपीयर कर दिया अल्लाह ने, वो डिज़ोल्व भी हो चुका है। तो जो अपना नाम ना लिख के दिखा सके वो खुदा कैसे हो गया? अगर कोई खुदा होगा तो वो कायनात पे कोई इख्तियार भी तो रखेगा ना, कोई अथॉरिटी होगा तो अपने नाम भी तो होगा ना उसका कोई, क्या भाई खुदा है तो अगर खुदा है तो उसका नाम क्या है? नाम वाला तो बस एक ही मिलता है जिसकी शान है, अल्लाह। और अगर अल्लाह के सिवा कोई और है जिसका ये दावा है कि उसने इस कायनात को बनाया तो वो अपना नाम लिख के दिखा दे फिर बादलों के ज़रिए। अगर कोई अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है, हकीकी खुदा कोई है तो बोलो। और रह गए जितने बातिल माबूदों के पुजारी, उनका तो कोई बातिल खुदा ऐसा नहीं कर सकता। और जो बातिल खुदाओं के पुजारी अगर किसी दज्जाल जैसे तक के भी इंतज़ार में बैठे हैं तो दज्जाल भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये लेजेंड बता रहा है अल्लाह के फजल से। क्यों? क्योंकि हकीकी खुदा तो दज्जाल भी नहीं है। तो जब दज्जाल खुदा ही नहीं है तो बादलों में अपना नाम कहाँ से लिख के दिखाएगा? लेजेंड का तो दावा है कि बादलों पे अपना नाम लिख के दिखाने वाला और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के दिखाने वाला सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तो मखलूक में किसी की मजाल नहीं कि वो अपना नाम लिख सके ख़ुद से। कोई मखलूक नहीं कर सकती और दज्जाल भी मखलूक है, सच्चा खुदा तो वो भी नहीं, इसलिए वो भी नहीं कर सकता। हाँ, वो ज़रूर कर सकेगा जो उसे अल्लाह ने दी हुए हैं इख्तियारात को, जो भी कुछ दीन इस्लाम के अंदर आया है, लेकिन तो उसकी मजाल नहीं कि वो अपना नाम बादलों पे लिख के दिखा सके। क्योंकि लेजेंड इनकार करता है कि दज्जाल कोई खुदा नहीं बल्कि वो भी एक काफिर है। आएगा इम्तहानों के लिए इंसानों के दरमियान में अपने वक्त पे, जब अल्लाह चाहेगा वो भी मैदान में उतर आएगा। अभी तो सिर्फ लेजेंड आया अल्लाह के फजल से, तो देख लो क्या कुछ हो रहा है। लेजेंड तो साफ कह रहा है कि वो तो दीन इस्लाम के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम मैन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती और पैरोकार और सच्चे खुदा अल्लाह का पुजारी। तो फिर जो बातिल माबूदों के पुजारियों ने जिनको बातिल खुदा बना के रखा हुआ है या खुदा के बेटे शरीक ठहराए हुए हैं, आज तक बनाए हुए थे हज़ारों सालों से, वो क्या जवाब देंगे? किधर चले गए उनके तमाम बनाए हुए खुदा, तमाम बनाए हुए खुदाओं के बेटे? वो सब कहाँ हैं इस वक्त? इस वक्त भी कहाँ हैं? आज के दिन भी आ जाते, आज के दिन क्यों नहीं आए? आज भी बादलों पे अपना नाम लिख के नहीं दिखा सके। आज तो लेजेंड के दावों के मुताबिक तो आज इख्तिताम हो रहा है एक तरह से। हाँ, इख्तिताम हो रहा है।
آندھی طوفان والا جو معجزہ ہے وہ اختتام ہو رہا اس کا 14 جولائی ختم ہوتے کے ساتھ ہی 12 بجے تک ختم. آفیشیل کلیم لکھا ہوا رکھا ہے, دعویٰ موجود ہے, تیاریاں ہیں, سب کچھ ہے. ویب سائٹ بھی 12 جولائی 2021 کے دن لانچ ہوئی, بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے 12 مئی 2021 کا دن تھا اور prophetofnature.com کا افتتاح ہوا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی. اس دن بھی آندھی طوفان کا معجزہ تھا, پورا لاہور شہر ڈھانک دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے, اور گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان مچا تھا. اور اس 12 مئی 2021 کے حوالے سے بھی دیکھ لینا ویدر کی اور جو بھی کچھ خبریں, تو وہ بھی نشانیاں ثبوت ہے, موجود ہے, پڑھی ہوئی ہیں. محمد ذیشان ارشد چینل پہ پڑا ہوا ہے کنٹینٹ, جا کے دیکھ لینا. ہاں وہاں پہ جا کے دیکھ لینا جو کچھ پڑا ہوا ہے, پتہ لگ جائے گا کیا کیا کام کر کے لیجنڈ آف اللہ سامنے آیا ہے اب لیجنڈ کے روپ میں. بالکل اب تو وہ تمہیں یہ بتانے آیا نا تمام مذہبی پیشواؤں کو, باطل معبودوں کے پجاریوں کو, تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخوں کو اور ان کے نیک مسلم پیروکاروں کے خلاف بکواس کرنے والوں کو یہی تو سکھانے آیا اب تم لوگوں کے اپنی باطل خیالات کی بنیاد پر دنیا کے معصوم انسانوں کو برین واش کرنا بند کر دو, بیوقوف بنانا بند کر دو, اور ان کو باطل خداؤں کی پوجا پہ لگانا چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا تھا کتابوں کے ذریعے, تم نے ان کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا تھا مذہبی خداؤں کے نام گھڑ کر جو اللہ کے مقابلے پہ تم نے بنائے ہوئے تھے. تم نے ان سے جھوٹ بولا, تم نے ان کو آپس میں لڑوا دیا, تم نے دنیا کے ان اربوں انسانوں کو گمراہ کر دیا اللہ کے خلاف, تم نے ان کو پوجا پہ لگا دیا اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کے خلاف جو خدا تھے ہی نہیں کبھی, نہ خدا کے بیٹے. تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اب تم کیا کرو گے, کیونکہ باطل معبود تو اپنا نام بھی لکھ کے نہیں دکھا سکتے. تم تو اتنے بے بس مجبور ہو چکے ہو لیجنڈ کے آنے کے بعد اللہ کے فضل سے. تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی عقل استعمال کرے؟ کرو پھر عقل استعمال. کیا تمہارے پیروکاروں میں کوئی ہے جو عقل کو استعمال کرے؟ تو کرے پھر وہ اپنی عقل استعمال. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام سے ایک مسلم کھڑا ہوا ہے ناقابل شکست, اور اس کے مقابلے پہ دنیا کا کوئی بھی باطل خدا کا پجاری آ نہیں پا رہا کہ وہ اپنے خدا کا نام بادلوں کے ذریعے نیچر کے ذریعے لکھا ہوا اور بلوا کر نیچر کی مخلوق سے دکھوا دے. لیجنڈ کے اللہ نے تو کر کے دکھایا ہوا, اور جب اللہ نے کر کے دکھا دیا تو اب اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. لاؤ دنیا میں کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا نام دکھاؤ نیچر کی مخلوقات پر, اگر تم سچے ہو. پر تم یہ بھی نہیں کر سکو گے. کیونکہ تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر وللہ الحمد.